حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور آپ ایک دن تشریف فرما تھے تو چہرے پہ کچھ آثار تھے جیسے غمی کے آثار ہوتے ہیں، تو حضور کی بارگاہ میں جبریل امین حاضر ہو گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم، حضور آپ کس وجہ سے اتنے غمگین ہیں، پریشان ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ جبریل میں سوچ رہا ہوں کہ پہلی امتیں جو تھیں ان کے لوگوں کی عمریں اتنی زیادہ لمبی ہوتی تھیں اور وہ اتنے زیادہ اعمال کرتے تھے، تو میری امت کی اتنی عمر بھی نہیں ہے، تو جب عمر کم ہے تو پھر اعمال بھی کم ہوں گے۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے حضور نے آگاہ کیا، فرمایا کہ اس بات سے میں پریشان ہوں۔ تو حضرت جبریل امین نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے آپ غمگین ہیں۔ تو خدائے وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ محبوب آپ کی امت کو میں نے جو انعام عطا کیا ہے وہ پہلے کسی امت کو بھی نہیں عطا کیا، اور آپ کا امتی جب بھی میری بارگاہ میں حاضر ہو جائے گا تو اس کی میں توبہ کو قبول کروں گا۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا یا اللہ میرے امتی کی توبہ تو کیسے قبول کرے گا؟ اللہ فرماتا ہے کہ اگر وہ مرنے سے 1 سال قبل مجھ سے توبہ کرتا ہے تو میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، صرف معاف نہیں کر دوں گا بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا، جتنے گناہ ہوں گے وہ ساری نیکیاں بنا دی جائیں گی۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا یا اللہ یہ تو وقت جو ہے یہ اس سے اور تھوڑا مہربانی فرما دے۔ تو خالق کائنات نے فرمایا کہ محبوب جو مرنے سے 6 ماہ قبل بھی توبہ کر لے گا میں اس کو بھی معاف فرما دوں گا۔ حتیٰ کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بار بار حضور اسرار کرتے رہے اور خالق کائنات فرماتا رہا، حتیٰ کہ یہاں تک بات آ گئی، عرض کی خالق کائنات کی بارگاہ میں مالک اور تھوڑی مہربانی فرما دے۔ تو خالق نے فرمایا کہ محبوب جو مرنے سے 1 دن پہلے توبہ کر لے گا میں اس کی توبہ کو بھی قبول فرما لوں گا، اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دوں گا۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں کہ مالک میرے امتی کو کیسے پتا چلے گا کہ صبح میری موت ہے، تو کیسے وہ توبہ کرے گا؟ تو خالق کائنات نے فرمایا کہ محبوب تیرا امتی جب اس کا موت کا وقت قریب ہوگا، اجل کا وقت قریب ہوگا، نزاع کی کیفیت اس پہ طاری ہو جائے گی اور اس کے حلق میں سانس اکھڑنے لگے گی، تو اس وقت بھی اگر اس نے کہہ دیا کہ مولا مجھے معاف کر دے تو محبوب میں تیرے صدقے اس کو بھی معاف کر دوں گا، اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ تو یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، اسی لیے حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے اور ہاتھ میں اس نے عصا پکڑا ہوتا ہے، تو ایسے اس کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے تو حضور کی بارگاہ میں آ جاتا ہے، تو کیسا منظر ہوگا کہ جب حضور کی بارگاہ میں اس نے آ کے تو اپنی بات کی ہوگی، حضور سے فریاد کی ہوگی، تو ایسے حضور کو دیکھتا ہے میرے کریم لاجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس پہ جب نظر اس کی پڑتی ہے تو مسکرا کے دیکھتا ہے، تو پھر اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ صحابی کا آنکھ میں آنسو آنا حضور کو اتنا دشوار گزرتا ہے کہ حضور تڑپ جاتے ہیں کہ میرے صحابی کی آنکھ میں آنسو ہے۔ جیسے ماں جو ہوتی ہے نا اپنے بیٹے کی آنکھ میں آنسو دیکھ کے وہ تڑپ جاتی ہے، اور حضور جو ہیں وہ ماں سے بھی زیادہ حریص ہیں۔ اللہ فرماتا ہے محبوب میں نے آپ کو حریص بنا کے بھیجا ہے۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تڑپ جاتے ہیں تو فرماتے ہیں تو کیوں اتنا پریشان ہے؟ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ جب میں اسلام میں نے قبول کیا، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں تو ساری زندگی میری گزر چکی ہے، اتنی لیٹ میں حاضر ہوا ہوں تو اب گزری ہوئی زندگی سے میں پشیمان ہوں یا رسول اللہ۔ اس وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے فرمایا موت سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں آ جانا دیر نہیں ہوتی، جب بھی اللہ کی بارگاہ میں آ جاتے ہو تو اللہ
قبول فرما لیتا ہے۔ تو صحابی خوش ہو گئے میرے پاک نبی نے جب یہ فرمایا کہ اللہ فرما رہا ہے فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، کہ اس کے جتنے گناہ تھے پچھلی زندگی والے محبوب تمہارے صدقے میں نے وہ سارے نیکیوں میں تبدیل کر دیے۔ یہ ہے حضور کا کرم۔